www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ہم نے سورۃ الملک کا دوسرا رکوع تلاوت کیا ہے۔ قبل اس کے میں اس رکوع کی تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے بیان کروں۔ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ بعض احباب ایسے ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض اسی محلے میں اور ہمارے گرد و پیش رہتے ہیں، لیکن وہ گھر بیٹھے ہی انٹرنیٹ وغیرہ پر درس قرآن سن لیتے ہیں۔ ان سے میری درخواست ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لایا کریں۔ مسجد اور مجلس کی برکات کچھ اور ہوتی ہیں۔ جو مجبوراً نہیں آ سکتے ملک میں یا بیرون ملک، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ جب بھی درس قرآن سنیں باوضو ہو کر سنیں، اور کوشش یہ فرمائیں کہ چند احباب کو جمع کر کے جماعت کی صورت میں سنیں۔ دوسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، جو حضرات ابتدا ہی سے درس میں شریک ہو رہے ہیں یا جو درس کی کیسٹ وغیرہ خریدتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ
ہر درس کا ایک مستقل موضوع ہوتا ہے جو کیسٹ یا سی ڈی پر لکھا ہوتا ہے، لیکن اس موضوع کے متعین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا پورا درس اسی موضوع کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ اگر ایک رکوع کی تلاوت کی جاتی ہے یا ایک سورت کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں مختلف مضامین ہوتے ہیں. کسی نبی کا قصہ بھی ہوتا ہے، توحید کا مضمون بھی ہوتا ہے، رسالت کا مضمون بھی ہوتا ہے، آخرت کا مضمون بھی ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور دلائل بھی ہوتے ہیں. تو اب ان ساری چیزوں کو تو موضوع نہیں بنایا جا سکتا، بس ان میں سے جو مضمون غالب ہوتا ہے اس کو موضوع قرار دے دیا جاتا ہے. میں نے یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ کوئی شخص جب کیسٹ یا سی ڈی پر درس کا موضوع دیکھے تو وہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اس کیسٹ کے اندر پورا مضمون اسی موضوع کے حوالے سے ہے. مثال کے طور پر سورۃ الملک کا جو پہلا رکوع ہم نے پچھلے درس میں پڑھا، اس میں اللہ کی قدرت کا بھی بیان ہے، انسان کی ابتلا اور آزمائش کا بھی بیان ہے، اہل جہنم کا بھی تذکرہ ہے، اہل جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے اس کائنات کے حسن و جمال کا بھی تذکرہ ہے. اور چونکہ غالب مضمون جو تھا وہ یہی تھا، یعنی کائنات کا حسن و جمال، تو ہم نے اس کا موضوع متعین کر دیا حسن کائنات. اسی طریقے سے آج کا جو درس ہے اس میں جس رکوع کی میں نے تلاوت کی ہے، ابھی آپ سنیں گے کہ اس میں مختلف مضامین ہیں، لیکن غالب مضمون کے اعتبار سے ہم نے اس درس کا عنوان متعین کر دیا انتظام کائنات. اس کائنات کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، آسمانوں کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، زمینوں کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، سمندروں، دریاؤں، ہواؤں، بادلوں، بارشوں کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، مخلوقات کی روزی کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، موت اور زندگی، عزت اور ذلت کے فیصلے کرنے والا یہ اللہ ہے. تو کائنات کا انتظام جو چلا رہا ہے وہ اللہ پاک چلا رہا ہے. تو یہی موضوع متعین کیا اس لیے کہ غالب مضمون یہی ہے، جیسا کہ ابھی آپ سماعت فرمائیں گے. فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے. لفظ استعمال فرمایا ذلول کا، زمین کو تمہارے لیے ذلول بنا دیا. عربی زبان میں ذلول اس سواری کو کہا جاتا ہے جسے خاص طور پر سدھایا گیا ہو، ٹریننگ دی گئی ہو، تربیت کی گئی ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بعض لوگ اس کام کے ماہر ہوتے ہیں، گھوڑوں کی تربیت کرتے ہیں، اونٹوں کی تربیت کرتے ہیں خاص انداز سے، پھر وہ سواری کے لیے بڑے مفید، آرام دہ اور فرما بردار ثابت ہوتے ہیں. تو ذلول اصل میں اس سواری کو کہا جاتا ہے جس کی خصوصی انداز میں تربیت کی گئی ہو. اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین تمہارے لیے ذلول ہے، ایک ایسی سواری ہے جسے میں نے تمہارے لیے خاص ٹریننگ دی ہے، خاص تربیت کی ہے، خاص طریقے سے میں نے اس زمین کو تمہارے لیے سدھایا ہے.
اور پھر نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے. خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. کچھ لوگوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. آپ نے ان سے پوچھا من انتم, ارے تم کون ہو؟ فقالوا المتوکلون, کہنے لگے کہ ہم متوکل ہیں, کرتے کراتے کچھ نہیں ہے, متوکل ہیں, ایسے بیٹھے, جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. یہ ہم نے توکل کا مفہوم سمجھا ہوا ہے, ہم متوکل ہیں. فرمایا کہ لا بل انتم, قال بل انتم المتأکلون, تم متوکل نہیں ہو, متأکل ہو, اندر سے کھوکھلے ہو, فنکار ہو. ظاہر کر رہے ہو کہ ہم متوکل ہیں, اللہ پر اعتماد کرنے والے, حقیقت میں اللہ پر اعتماد کرنے والے نہیں ہو. فرمایا کہ انما المتوکل رجل القى حبه في بطن الارض وتوکل علی اللہ عز وجل. متوکل تو وہ ہوتا ہے جو زمین میں دانا ڈالتا ہے اور پھر اللہ پر توکل کرتا ہے. جو اس کی طاقت میں ہے, اختیار میں ہے, وہ کچھ کرتا ہے اور پھر اللہ پر توکل کرتا ہے. کیا اللہ اگانا اور اس خوشے میں دانے ڈالنا یہ تیرا کام ہے؟ جو بناوٹی متوکل ہوتے ہیں, فنکار قسم کے متوکل, وہ اللہ پر توکل نہیں کرتے, وہ اللہ کے بندوں پر توکل کرتے ہیں, بندوں پر نظر رکھتے. کسی نے غلطی سے جیب کی طرف سینے میں کھجلی بھی کر دی تو اس جھوٹے متوکل نے سمجھا کہ جیب سے میرے لیے کچھ نکالے گا, کچھ نذرانہ اور ہدیہ دے گا میرے جیسے فقیر کو. یہ اللہ پر توکل نہیں ہے, یہ اللہ کے بندوں پر توکل ہے. اللہ پر توکل یہ ہے کہ محنت کرے اور پھر نتیجے کو اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دے. تو فرمایا کہ فمشو فی مناکبہا, چلو زمین کی چھاتی پر, اس کے راستوں پر, وَكُلُوا مِن رِزْقِ, اور محنت کر کے, تجارت کر کے اللہ کا رزق کھاؤ, اللہ کا رزق کماؤ. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ یہ مذہبی اپاہجوں کا دل خوش کن فلسفہ ہے جس کو اسلام سے ذرہ بر واسطہ نہیں. یہ فلسفہ کہ لوگوں پر نظر اور ترک اسباب اور عمل کچھ نہ کرنا, اور یہ کہ تقدیر میں لکھا ہے تو مل جائے گا, بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. فرمایا کہ یہ مذہبی اپاہجوں کا دل خوش کن فلسفہ ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں پر نظر رکھے. توکل تو یہ ہے کہ محنت کر کے رزق حلال کمائے, اپنی ضروریات بھی پوری کرے اور اللہ کے غریب اور مستحق بندوں کی بھی ضروریات پوری کرے. فمشو فی مناکبہا, چلو اس کی چھاتی پر, وَكُلُوا مِن رِزْقِ, اور کھاؤ اللہ کے رزق میں سے, وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. گویا کہ بتا دیا کہ یہ چلنے پھرنے کی اجازت, یہ کھانے کمانے کی اجازت, یہ ایک محدود وقت کے لیے ہے. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, ابھی فرمایا تھا کہ وہ اللہ جو کائنات کا انتظام چلانے والا ہے, اس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا. اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب اس کا حکم آئے گا تو یہ سواری بگڑ جائے گی,
یہ سواری سرکش ہو جائے گی، پھر تمہیں یہ سکون، تحفظ اور آرام نہیں دے گی۔ فرمایا کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے؟ کیا تم بے خوف ہو گئے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ یکا یک یہ زمین جکولے کھانے لگے؟ بے خوف نہ ہو جاؤ۔ یاد رکھیے، کامل مومن کی نشانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ یہ نشانی، یہ صفت ہم سب کو عطا کر دے۔ کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو، کسی حال میں بھی، کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے۔ میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میں بہت گناہگار انسان ہوں، لیکن میرے پاس اللہ پاک کی جتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ہر ایک کے بارے میں مجھے ہر وقت یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ نامعلوم ان میں سے فلاں نعمت اللہ کب مجھ سے واپس لے لے۔ کوئی بھی نعمت جو بھی اللہ نے دی ہے، خواہ 2 وقت کی روٹی کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت، سر چھپانے کی نعمت، رزق حلال کی نعمت، سواری کی نعمت، عزت کی نعمت، زندگی کی نعمت، ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں ہر وقت ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے کہ ماں نامعلوم وہ مالک جس نے یہ سب کچھ دیا وہ کب واپس لے لے۔ تو کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے، یہ سواری بگڑ جائے، سرکش ہو جائے، پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جہاں زلزلے آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے، مکانات زمین بوس ہو جاتے ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں، بڑے بڑے مضبوط قلعے مسمار ہو جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملک جاپان، زلزلہ آیا لیکن ان کی ترقی، ان کی ٹیکنالوجی زلزلے کی آفات سے ان کو نہ بچا سکی۔ ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں ہے، وہ جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا؟ کیا اس نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ قارون کو اپنے خزانوں پر بڑا ناز تھا، اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا۔ فخسفنا به وبداره الارض، قوم لوط پر، اصحاب فیل پر اللہ نے تیز ہوا، پتھر برسانے والی ہوا بھیج دی، تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ فرمایا کیا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس تم جان لو گے، ان قریب جان لو گے کہ میری تنبیہ کیسے ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق جھٹلا دیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسے تھی۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی حالت میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے بے خوف نہ ہو جاؤ، غافل نہ ہو جاؤ۔ ارے ہمارے تو اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کی قسم ہر وقت ہم اس کے مستحق کہ اللہ ہمیں پکڑ لے۔ یہ اس کا رحم و کرم کہ وہ ہمیں پکڑتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ انسانوں کو ان کے گناہوں پر فوراً پکڑتا،
ما ترک علیہا من دابہ، اس زمین پر کوئی چلتی پھرتی چیز نظر نہ آتی. ہم تو ہیں اس قابل، لیکن وہ عظیم ذات اللہ اکبر کہ جس کا نام لینے کے لیے بھی منہ کو خوشبو سے معطر کرنا چاہیے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بادل امڑتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کا اضطراب، بے چینی، بے کلی دیکھی نہیں جاتی. اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اندر تشریف لے جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ان امڑتے ہوئے بادلوں میں کہیں اللہ کا عذاب چھپا ہوا نہ ہو. کہ بعض اقوام ایسی تھیں کہ ان پر اسی طریقے سے عذاب آیا. ایک قوم نے بادل کو دیکھا، خوش ہوئی کہ بارش برسے گی، لیکن اس بادل کے اندر اللہ کا عذاب پوشیدہ تھا. سورہ احقاف کی آیت نمبر 24 اور 25 میں قوم عاد کے بارے میں فرمایا، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے بادل کو آتے ہوئے دیکھا، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، خوش ہوئے، کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. فرمایا نہیں، بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ، یہ بارش برسانے والا بادل نہیں، یہ تو عذاب پہنچانے والا بادل ہے. ریحٌ فیہا عذاب علیم، ہوا ہے جس کے اندر بڑا دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربھا، اس بادل کے اندر جو عذاب پوشیدہ تھا اس نے اللہ کے حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، سب ہلاک ہو گئے، صرف مکان باقی رہ گئے. کذالک نجزی القوم المجرمین. اللہ اکبر. یہ جو آج کہتے ہیں کہ ایسے بم ایجاد ہو رہے ہیں کہ بم گرائے جائیں گے، مکانات رہ جائیں گے لیکن مکین نہیں رہیں گے، بستیاں تباہ ہو جائیں گی، بستیاں رہ جائیں گی، انسان ختم ہو جائیں گے. تو یہ بم اور اس قسم کے عذاب تو اس سے پہلے بھی انسان پر آ چکے. اللہ کہتے ہیں ایسی ہوا بھیجی، جتنے تھے وہ خود ہلاک ہو گئے، لیکن ان کی رہائش گاہیں، ان کے بنگلے، ان کی کوٹھیاں، ان کے مکان، وہ آنے والوں کے لیے عبرت کے طور پر میں نے باقی رہنے دی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق جٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسے تھی، کیسے کیسے پکڑا. کسی کو ہوا سے، کسی کو پانی سے، کسی کو بجلیوں سے، کسی کو پتھروں سے. دیکھیے یہ دنیا میں جتنے بھی حوادث پیش آتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ ان کے ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن حقیقی مسبب الاسباب وہ اللہ ہے. اسباب کے اندر جان ڈالنے والا وہ اللہ ہے. کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ حوادث اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اگر اللہ ایک لحظے کے لیے بھی اس کائنات کی یا انسان کی نگرانی چھوڑ دے تو یہ جو طبعی قوتیں ہیں
یہ انسان کو پیس کر رکھ دیں. اگر اللہ نگرانی نہ کرے، سورج انسان کو کوئلہ بنا کر رکھ دے. اگر اللہ نگرانی نہ کرے، ہوا انسان کو اڑا کر رکھ دے. اللہ نگرانی نہ کرے تو بارش اس کو بہا کر لے جائے. اللہ نگرانی نہ کرے، پہاڑ اس کو پیس کر رکھ دیں. تو بے شک جو کچھ ہوتا ہے، جو حوادث پیش آتے ہیں، ان کے ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن ان اسباب میں جان ڈالنے والا اللہ ہے. لہذا ہر صورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے. غالباً کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اگر اس کائنات کا چلانے والا کمان ہاتھ میں لے لے، یہ کائنات کمان بن جائے اور سارے درخت اور ساری چیزیں یہ تیر بن جائیں، اور چلانے والا ان تیروں کو چلانا شروع کر دے، تو پھر ان تیروں کی زد سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اب ساری کائنات تو کمان بن گئی اور ساری چیزیں وہ تیر بن گئے، اور چلانے والا خود اللہ، تو کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس چلانے والے کے قدموں میں جا پڑو، اسی کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ، تو ان کی زد سے بچ جاؤ گے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق جٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسے تھی. اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے. فَوْقَهُمْ، اپنے اوپر. صَافَّاتٍ، پر پھیلائے ہوئے. وَيَقْبِضْنَ، اور پر سکیڑتے ہوئے. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، کوئی نہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہے سوائے رحمان کے. کائنات کا انتظام چلانے والا ہے جو ان پرندوں کو فضا میں تھامے ہوئے. پرندوں کے اڑنے کے انداز مختلف، کہیں دیکھیں تو صف بنا کر قطار کی شکل میں اڑتے ہیں، کہیں اکیلے، کوئی آہستہ، کوئی تیز، اور پھر ایسے بھی ہیں جو فضا کے اندر قلع بازیاں کھاتے ہیں. ایسے بھی 5-5 اور 6-6 کلو کا جسم اور فضا میں اڑ رہے، ایسے اڑ رہے جیسے پانی کے اندر مچھلی تیرتی ہے. بعض اوقات 24 گھنٹے مسلسل پرواز. بلکہ میں نے آج ایک کتاب میں دیکھا، کتاب کا نام ہے عقل والوں کے لیے. وہ کتاب بھی اسی انداز میں کہ قرآنی حقائق جو ہیں ان کی روشنی میں بعض سائنسی معلومات کو بیان کیا گیا ہے. ہارون یحییٰ اس کتاب کے مترجم ہیں. تو اس میں میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، شکر خورا، وہ مسلسل 36 گھنٹے پرواز کر سکتا ہے، جبکہ اس کا جسم چند گرام کا ہے، اور رفتار اتنی تیز کہ جب وہ ترک وطن کے لیے ہجرت کرتا ہے تو 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے. اللہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے ان کو تھامے ہوئے فضا کے اندر؟ ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی نہیں ان کو تھامے ہوئے سوائے رحمان کے. تم نے ان پرندوں کی نقل اتاری، ہوائی جہاز بنا لیے بڑی احتیاط سے اور پوری ذہانت استعمال کرتے ہوئے، اور ایک ذہن نہیں کئی ذہن استعمال کرتے ہوئے. لیکن پھر بھی حال یہ ہے، یہ کوئی نہ کوئی فضائی پرندہ گرتا ہی رہتا ہے اور سینکڑوں اور ہزاروں انسانوں کی موت اور تباہی کا پیغام بن جاتا ہے. لیکن کون ہے جو ان پرندوں کو تھامے ہوئے ہے فضا کے اندر؟ گویا کہ فرمایا کہ کبھی ہو سکے تو آسمانوں کی طرف بھی نگاہیں اٹھا لیا کرو،
یہ اڑتے ہوئے پرندوں میں بھی تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی اور یہ نظر آئے گا کہ اس کائنات کا انتظام چلانے والا کوئی ہے. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ ارے کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ ان الکافرون الا فی غرور، حقیقت یہ ہے کہ یہ منکر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتے ہے اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو کون تم کو رزق دے سکتے ہے؟ انسان اسباب کا محتاج ہے اور اسباب اللہ پیدا کرتے ہیں. وہ ان اسباب میں کسی ایک سبب کو بھی کھینچ لے تو انسان بھوکا مر جائے. فی ظلال القرآن میں لکھے ہے کہ اس زمین کے اندر کئی گیسیں ہیں، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور ان کے مختلف فیصد ہیں، اور بھی گیسیں ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک گیس نہ ہو تو کرۂ ارض پر زندگی کا اثر ختم ہو جائے. اور اللہ نے عجیب نظام بنایا، لکھا ہے کہ یہ حیوانات اور انسان یہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں جو کہ زندگی بنتی ہے نباتات کے لیے، اور نباتات اس کے جواب میں آکسیجن نکالتے ہیں جو زندگی بنتی ہے انسان کے لیے. اگر یہ تبادلہ نہ ہو، انسان اور حیوان کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکالیں اور نباتات آکسیجن جواب میں نہ نکالے تو نباتات بھی سوکھ جائے اور انسان بھی مر جائے اور اس کو رزق کا ایک لقمہ بھی میسر نہ آئے. فرمایا کہ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی دے سکتے ہے اگر اللہ اپنی روزی کو روک لے. بل لجوا فی عتو و نفور، دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق کے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بلا سوچو جو شخص اوندے منہ چل رہا ہے وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا جو سیدھا ہموار راستے پر چل رہا ہے وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے. ایک شخص ہے سرکش، متکبر، اور سرکشی اور تکبر کے باوجود اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں. فرمایا کہ اس کی مثال تو اس شخص کی ہے جو منہ کے بل چل رہا ہے، کبھی اٹھتا ہے، گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، منزل کا بھی اس کو کوئی علم نہیں، یوں چل رہا ہے. اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو ایک قافلے کے ساتھ چل رہا ہے، قدم سے قدم ملا کر سیدھے راستے پر، اور اس کو اپنی منزل بھی معلوم ہے. فرمایا کہ ان دونوں میں سے کون ہے جو زیادہ سیدھی راہ پر ہے؟ وہ جو منہ کے بل چلتا ہے اور اسے اپنی منزل کا بھی پتہ نہیں، یا وہ جو سیدھی راہ پر چلتا ہے اور اپنی منزل کا اس کو پتہ ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، اگر منزل کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں اور سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم اس کتاب کے ساتھ سچا تعلق قائم کیجئے. منزل تک بھی پہنچیں گے اور سیدھی راہ پر بھی چلیں گے. یہ کتاب کھینچ کر لے جاتی ہے سیدھی راہ کی طرف اور منزل کی طرف. اور مسلمان کی منزل ہے کیا؟ مسلمان کی منزل یہ ہے کہ اس کا مالک، اس کا خالق، اس کا رازق،
اس کا اللہ، اس کا معبود اس سے راضی ہو جائے. مسلمان کی منزل یہ ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی. نماز بھی اسی لیے، جہاد بھی اسی لیے، تبلیغ بھی اسی لیے، تلاوت بھی اسی لیے، یہ درس و تدریس بھی اسی لیے، یہ حج اور عمرے بھی اسی لیے، صدقہ خیرات بھی اسی لیے. فنکاری ہے، ڈرامے بازی ہے اگر اللہ کی رضا پیش نظر نہیں. تو فرمایا کہ کون ہے ان میں سے جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے؟ قل هو الذی انشأکم، فرما دیجئے اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اسی نے تمہیں سننے کی اور دیکھنے کی طاقت دی اور سمجھنے والے دل دیے. انسان کو پیدا کرنا بھی ایک معجزہ ہے، اور انسان کو دیکھنے کی قوت دینا یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور سننے کی قوت دینا یہ بھی ایک معجزہ ہے. اس کان کے اندر 1,00,000 سماعتی خلیے ہیں. ان آنکھوں کے اندر 13,00,000 سیل ہیں روشنی کا استقبال کرنے والے. ایک کان کے اندر 1,00,000 خلیے، سماعتی خلیے، اور آنکھ کے اندر 13,00,000 سیل. اللہ پوچھتا ہے یہ کس نے بنائے، کس نے پیدا کیے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے بنائے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر کرتے ہو. یہ اعضاء جو اس نے تم کو دیے تھے، یہ آنکھیں جو دی تھی، یہ بد نظری کے لیے نہیں دی تھی. یہ آنکھیں گندگی دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی. یہ آنکھیں عریانیت کو دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی. یہ آنکھیں فحاشی کو دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی. یہ کان گانے سننے کے لیے نہیں دیے تھے، غیبتیں سننے کے لیے، جھوٹ سننے کے لیے، بکواس سننے کے لیے نہیں دیے تھے. جس مقصد کے لیے یہ آنکھیں دیں اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ آنکھیں سب کچھ دیکھتی ہیں لیکن اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھتی. کان سب کچھ سنتے ہیں لیکن اللہ کے کلام کو نہیں سنتے. دل سب کچھ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، لیکن یہ دل اللہ کے کلام میں غور و تدبر کے لیے استعمال نہیں ہوتے. اللہ کہتے قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے ہو. شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے وہ نعمت اللہ کی رضا کے لیے استعمال کی جائے. یہ ہے شکر. اس نے جسم دیا، اس نے اولاد دی، اس نے زندگی دی، اس نے اعضاء دیے، اس نے دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، مال دیا، دولت دی، گاڑی دی. ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں تو یہ شکر ہے. اور اگر اللہ کی ناراضگی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ ناشکراپن ہے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، فرما دیجئے وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. پوری دنیا میں پھیلا دیا انسانوں کو، رنگ مختلف، زبانیں مختلف، مزاج مختلف، خاندان مختلف، قومیں مختلف، لیکن فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب اسی کے سامنے جمع کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. قیامت کب آئے گی؟ اصل اہمیت اس بات کو نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اصل اہمیت تو اس بات کو ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. یہی فرمایا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے سوال کیا گیا قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. اللہ اکبر، وہ بھی واقعی سچے عاشق صحابی تھے.
عرض کے یا رسول اللہ کچھ زیادہ تیاری تو میں نے نہیں کی. صحابہ جب یوں کہتے تھے تو معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ ہم تو فرض بھی نہیں پڑھتے, ہم تو فرض زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کی, کیونکہ وہ تو جتنی بھی تیاری کرتے تھے اس کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ بھی تیاری نہیں کی, اور ہم نے کچھ بھی نہیں تیاری کی اور سمجھتے ہیں بہت کچھ تیاری کی ہے. عرض کے یا رسول اللہ کچھ زیادہ تیاری تو نہیں کی, لیکن اتنی بات ہے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ انت مع من احببتا, اگر تم سچے دل سے محبت رکھتے ہو تو قیامت کے دن جنت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو. یہ محبت رسول باعث نجات ہے, عشق رسول. لیکن سچا عشق ہو, سچی محبت ہو جو دل سے دوسری محبتوں اور عشقوں کو نکال دے, تو ایسا عشق رسول اور ایسی محبت رسول یہ باعث نجات ہے, باعث مغفرت ہے. فرمایا کہ یہ سوال کرتے ہیں متی ھذا الوعد, یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. مذاق کے طور پر سوال کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی سے مذاق کے ساتھ بھی کوئی بات کی جاتی تھی تو اللہ کے نبی جواب سنجیدگی سے دیتے تھے. کیا تحمل تھا, کیا صبر, کیا عفو درگزر, کتنا بڑا سینہ تھا. قل, فرما دیجئے, انما العلم عند اللہ, قیامت کا علم تو بھائی اللہ کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب جبرائیل امین نے انسانی شکل میں آ کر آپ سے مختلف سوالات کیے, اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا قیامت کب آئے گی, تو آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جتنا علم قیامت کے بارے میں پوچھنے والے کو ہے اتنا ہی علم اس کو ہے جس سے تم نے سوال کیا ہے, اس سے زیادہ میرے پاس علم نہیں ہے. تو قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا, اور اس میں بھی اللہ پاک کی بے شمار حکمتیں. فرما دیجئے قیامت کا علم تو اللہ کو ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, اور بے شک میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. نذیر کا معنی ویسے تو ہے ڈرانے والا, لیکن ایسے ڈرانے والا نہیں جیسے دشمن ڈراتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے, نہیں, ایسا ڈرانے والا جس کا سینہ محبت سے بھرا ہوا ہے, درد سے بھرا ہوا ہے. ڈراتا دشمن بھی ہے, ڈراتا چور اور ڈاکو بھی ہے, اور ڈراتی ماں بھی ہے, لیکن ماں کا ڈرانا اور ہے اور چور اور ڈاکو کا ڈرانا اور ہے. نبی ویسے ڈراتا تھا جیسے ماں ڈراتی ہے, بلکہ ماں کے دل میں اولاد کی اتنی محبت نہیں جتنی محبت نبی کے دل میں اپنی امت کی ہے. کبھی ماؤں کو دیکھا بیٹوں کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے, اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے روتی ہوں؟ بہت کم, شاید ہی کوئی ماں ہو. لیکن اللہ کا نبی اپنی امت کی بدعمالیوں پر روتا تھا, بلکہ آنے والی امت کے اندر جو کچھ ہوگا اس کو سوچ سوچ کر اللہ کا نبی روتا تھا. اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کے سامنے کر دیا یہ بھی ہوگا, یہ فتنہ بھی پیش آئے گا, یہ فتنہ بھی پیش آئے گا. اور اللہ کے نبی ان فتنوں کی آمد کو جو سالوں بعد پیش آنے والے تھے, صدیوں بعد پیش آنے والے تھے, ان کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتے تھے. فرمایا کہ بے شک قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, اور میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً, جب اس قیامت کو قریب سے دیکھ لیں گے, سیئت وجوہ الذین کفروا, تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے. وقیلا, اور کہا جائے گا, ھذا الذی, یہ ہے وہ, کنتم بہ تدعون,
جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے. قرآن کا انداز یہ ہے کہ قیامت کے دن جو کچھ پیش آنے والا ہے بعض اوقات اس کو یوں بیان کرتا ہے گویا کے سامنے ہے, گویا کے سامنے قیامت کا منظر ہے, قیامت قائم ہو چکی, کافروں کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے ارے یہ ہے, وہ سامنے ہے دوزخ جس کو تم جھٹلاتے تھے, یہ سامنے ہے قیامت جس کا تم تقاضا کرتے تھے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ, فرما دیجئے کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو یا ہم پر رحم کر دے, فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم, تو کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. مشرق احمق تھے, اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ مٹھی بھر مسلمان اور ان کے پیشوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائیں تو ہم بے غم ہو جائیں گے, کوئی فکر اور پریشانی باقی نہیں رہے گی. فرمایا کہ تم یہ بتلاؤ کہ ہماری ہلاکت سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اللہ تو باقی ہے, اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکے گا؟ قل هو الرحمن, فرما دیجئے وہ رحمان ہے, آمنا بھی, ہم اس پر ایمان لائے, وعلیہ توکلنا, اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. فستعلمون من هو فی ضلال مبین, ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے کھلی گمراہی میں مبتلا. قل ارأیتم, اب یہ عقل و خرد پر آخری ضرب لگائی جا رہی ہے کہ اخروی عذاب تو ہوگا جب ہوگا, اللہ تمہیں دنیا میں بھی عذاب دے سکتے ہے. قل ارأیتم, آپ فرما دیجئے, تم یہ بتلاؤ, ان اصبح ماؤکم غورا, اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے, فمن یأتیکم بماء معین, تو کون ہے جو پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ کون ہے جو لے آئے پانی کی بہتی ہوئی سوتیں؟ کتنے ہی علاقے ایسے ہیں پاکستان میں اور آپ جانتے ہیں, وہاں پانی خشک ہو گیا. ایک زمانے میں وہ آباد تھے, پانی کی فراوانی تھی, آج پانی خشک ہو گیا. یہ حب کا علاقہ, یہ بلوچستان کے قریب کا علاقہ, یہ گڈاپ کا علاقہ, اب دیکھیے جا کر 600 فٹ تک پانی نیچے چلا گیا. کبھی وہ علاقہ آباد تھا, آج بنجر پڑا ہے. اور یہ تو چند مثالیں ہیں, ہر جگہ اللہ, وہ قدرت والا اللہ کر سکتا ہے. فرمایا کہ قیامت کا عذاب تو جب ہوگا دنیا میں بھی میں عذاب دے سکتا ہوں. یہ پانی کی سوتیں, پانی کے چشمے, یہ نہریں, یہ دریا خشک کر سکتا ہوں. تو پھر کون ہے جو تمہیں پانی دے گا؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا پانی دینے والا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارے ایک بھائی نے خط لکھا, اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کو سنا دیتا ہوں اور محض عبرت اور نصیحت کے لیے. فرماتے ہیں کہ آپ کے مضامین پڑھ کر دل میں ایک درد سا پیدا ہو گیا ہے. درس میں جس طرح آپ جھنجھوڑتے ہیں اور اپنا دایاں ہاتھ سامنے رکھی ڈیسک پر پرجوش انداز سے مارتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ ہاتھ دل پر لگ رہا ہے اور دستک دے رہا ہے. وہ جو کسی شخص نے شکایت کی تھی کہ آواز آہستہ رکھا کریں, تو میری ناقص رائے تو یہ ہے کہ اور آواز بڑھا کر درس دیں تاکہ خواب غفلت کے شکار لوگ بیدار ہو جائیں. اور بہت کچھ لکھا. بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ جو بھی ساتھی ہیں ان میں مختلف مزاج کے ہیں, مختلف ذوق کے ہیں, مختلف طبیعت کے ہیں, اور میرے بس میں یہ تو ہے نہیں کہ سب کو خوش کر سکوں, لیکن بس اتنی بات کہ انشاءاللہ آپ مجھ سے امید رکھیں کہ جو کچھ کہا سنا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اگر کبھی ڈیسک پر ہاتھ لگ گیا یا آواز اونچی ہو گئی تو اس سے نہ اپنی خطابت کو چمکانا مقصد ہے, اور الحمدللہ لیڈری کا تو دل میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو بھائی
یہ بھی محض اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کا درد اور دین کی فکر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ستار، یا غفار، یا غفور، یا رحیم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں تو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ روزانہ ہمارے گھر کے ہر فرد کو قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے مرد اور خواتین اس درس میں شریک ہوتے ہیں، یا اللہ ان سب کو ایمان کا نور نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، قرآن کی محبت نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما دے، اپنے صحابہ کی، اپنے اولیاء کی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو سب کی زندگیوں کو بدل دے۔ یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور نیکیوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ دنیا بھر میں بسنے والے جو مسلمان بھائی ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، یا اللہ ان سب کی جائز ضروریات اور نیک تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں پر جو ذلت اور زوال آیا ہوا ہے، یا اللہ تو اس کو عزت اور کمال میں بدل دے، اپنے فضل و کرم سے بدل دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔